بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 11، عہد خلافت راشدہ کے خصائص۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو سبق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خصوصیات۔ نبی کریم علیہ السلام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ریاست مدینہ کے سربراہ تھے، اور بحیثیت سربراہ کے بہت سارے امور آپ نے اپنی نگرانی میں طے کر دیے تھے۔ بہت سے ایسے قوانین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہی بن چکے تھے، چونکہ آپ تک وحی کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ گویا اگر کوئی ایسا قانون ہوتا کہ جس کو بنانے کی ضرورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ وہ قانون بن جائے، لیکن آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بہت سارے اختیارات نبی کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ من جانب اللہ ہی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں اگرچہ جو اختیار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو کہیں نہ کہیں پیغمبر کو اللہ کی اذن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اللہ اجازت دیتا ہے وحی کی جانب، وحی کے ذریعے، تو اس کو پھر باقاعدہ طور پر قانون بنا دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ بڑے بڑے جتنے بھی قوانین تھے، وہ سزائیں تھیں، حدود تھے یا تمام معاملات تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ کوئی پیغمبر ہی نہیں تھا، تو وحی کا سلسلہ کیسے جاری رہ سکتا تھا؟ تو گویا سیرت کے مفہوم میں ہم نے یہ بات بھی معلوم کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت دوسری قوموں سے معاملات میں کیا اپنی روش اپنائی، یہ تمام لوگوں کو معلوم ہے۔ اور اس میں پھر عرض کر چکا ہوں، بہت سے معاملات ایسے ہوتے تھے کہ جو وحی کے ذریعے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ گویا ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر کی یا جناب صدیق اکبر یا جناب عمر، اس حضرت علی، ان تمام اصحاب رسول جتنے بھی گزرے ہیں یا سلاطین، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ حالانکہ کچھ معاملات میں ایسا ہوا، جس نے حضرت عثمان کے بارے میں ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے انہیں بڑا اذن تھا۔ حضرت عمر کے بارے میں تو خیر بڑی روایات ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ آیا اور کسی خاتون کو دیکھ کر آیا، تو جیسے ہی وہ آ کے آپ کے پاس بیٹھا، آپ نے فرمایا کیا تم اپنی آنکھوں سے زنا کر کے آئے ہو؟ اس شخص کا سب سے پہلا جملہ تھا، اے عثمان کیا وہی اب بھی جاری ہے؟ یعنی کہ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ میں نے اگر کسی خاتون کو دیکھا ہے تو یہ تو آپ کی مجلس کے باہر کا واقعہ ہے، تو گویا آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ اللہ کے رسول کے جو تزکیہ نفس میں ہم نے بات پڑھی تھی، یہ وہاں سے چیز ثابت ہوتی ہے۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو ایک امت بنا کے کھڑا کر دیا۔ ایک ایک صحابی پوری امت کے اوپر بھاری ہے سر، ایک ایک صحابی۔ لہٰذا اب یہ سلسلہ جو تھا وحی کا، یہ ختم ہو چکا تھا۔ اب تمام ریاستی معاملات جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں نے اپنے فہم و فراست سے ہی چلانے تھے۔ اور اس میں پھر عرض کر رہا ہوں، جو مذہبی قوانین یا مذہبی حدود ہیں وہ تمام کی تمام بیان ہو چکی ہوئی ہیں، اس میں اب کسی قسم کی بھی رد و بدل نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، جس نے حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا، جس میں حضرت عمر نے پھر کچھ حدود جو ہیں ان کو سقوط کر دیا، جس طرح کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا پر سقوط لگا دی، لیکن ختم نہیں کیا، اس کو پھر جاری کر دیا دوبارہ۔ لہٰذا کوئی نئے سرے سے کوئی چیز نہیں داخل کی جا سکتی۔ ہاں، کچھ دیر کے لیے روک دینا یا اس کو جاری کر دینا، یہ ایک الگ بات ہے۔ خلافت کا اگر لغوی معنی دیکھیں تو قرآن کے مطابق انسان جو ہے وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے، اور خلافت سے مراد جانشینی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی شخص آپ کی سیٹ پر آ کر نظام حکومت، نظام ریاست چلاتا ہے، اسے ہم خلیفہ کہتے ہیں۔
ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو قرآن کے مطابق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو خلافت دے کر بھیجی ہے، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اس سے تو مراد ہی ہے گویا انسان اپنی بنائی ہوئی تمام چیزوں سے افضل ہے اور باقی سب چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ گویا اللہ نے انسان کے مقابلے میں، دیکھیں انسان کے مقابلے میں جانور بھی ہیں، یہ زمین بھی ہے، یہ چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، ہر چیز ہے، یہ اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بنا دی ہیں۔ چونکہ جو شعور کا مادہ ہے، شعور جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اللہ نے صرف اور صرف محض انسان میں رکھا ہے۔ اس شعور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام خلائق کے اوپر، تمام مخلوقات کے اوپر افضلیت قرار دے دی۔ ایک تو یہ معنی آ جاتا ہے۔ دوسرا، اس مفہوم کی بنا پر جناب صدیق اکبر کو خلیفہ رسول کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد یہ جانشینی کا سلسلہ جاری و ساری رہنا تھا، تو اس میں صدیق اکبر کے بعد جناب عمر بن خطاب تشریف لاتے ہیں، تو انہیں خلیفۃ الرسول کہا گیا، یعنی کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کے جانشین، گویا جانشین کے جانشین۔ اب یہ اصطلاح جو تھی، اگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کتنا عرصہ خلافت چلے گی، تو یہ سلسلہ چلتا رہنا تھا، تو اس پہ حضرت عمر نے تھوڑا سا اضافہ کیا، اور وہ یہ کیا کہ اس اصطلاح کو خلیفہ کے لیے امیر المؤمنین کر کے خاص کر دیا۔ گویا امیر المؤمنین جو ہے، اب یہ ایک امیر کے لیے یا خلیفہ کے لیے بولا جائے گا، لہٰذا پھر امیر المؤمنین کی ایک اصطلاح مشہور کر دی گئی کہ مومنوں کے امیر یا مسلمانوں کے امیر۔ اسلام میں خلیفہ کی حیثیت، اب یہ جو جانشین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے، اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ جانشینی بہرحال وحی کے تابع نہ تھی، اور اس بنا پر اس میں اختلاف ایک فطری امر تھا جو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابہ میں بھی ہوا۔ بہت سارے ایسے مقامات تھے کہ جس میں کسی ایک صحابی کی کوئی رائے تھی، کسی کی کوئی رائے تھی۔ ایک بڑا مسئلہ جو درپیش رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جمع قرآن کا مسئلہ، اس میں صدیق اکبر کی رائے یہ نہ تھی کہ اس کو جمع کیا جائے، چونکہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن اس پر دیکھیں دیگر صحابہ نے، اور خاص طور پر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اصرار کیا، اور حضرت صدیق اکبر خود فرماتے ہیں کہ میں نے 3-4 دن اس پر جو ہے وہ وقوف اختیار کیا، خاموش رہا، تو اللہ تعالیٰ نے میرا شرح صدر کر دیا، میرا سینہ کشادہ کر دیا، کھول دیا، یہ بات میرے دل میں ڈال دی کہ ہاں یہ امت کی بھلائی کا کام ہے۔ اسی طرح جناب ابن مسعود کا جو ہے وہ مصحف، انہوں نے ایک اپنا الگ سے مصحف بنا رکھا تھا چھوٹا سا۔ تو یہ چھوٹے موٹے اختلافات چلتے رہتے ہیں، لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ اس اختلاف سے مراد نیگیٹیوٹی نہیں ہے، اس اختلاف سے بات مثبت چیز ہے کہ آپ کے نزدیک یہ فلاں چیز اچھی ہے، میرے نزدیک اس طرح یہ تو حسن ہے، یہ تو دین کا حضرت حسن ہے۔ دین میں اختلاف تو خوبصورتی ہے، اگر اختلاف نہ ہو تو گویا معلوم ہوگا کہ سب تو بھیڑے ہیں، پھر ایک ہی بات کے پیچھے لگے ہوئے۔ دین کے اندر اختلاف کرنا یا اپنی رائے رکھنا یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، لیکن اگر غلطی واضح ہو جائے تو اس پر ڈٹ جانا اور اپنی رائے لے کر الگ چل پڑنا، یہ آدم کا خاصہ نہیں ہے، یہ ابن آدم کا خاصہ نہیں ہے۔ الغرض نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، گویا یہ اسلام کے خلیفہ کی حیثیت ہے، اور اس کی حکمرانی کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ گویا یہ جتنا عرصہ بھی حکومت کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ در حقیقت عوام کے خادم کے طور پہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہی کے مطابق اس کا عرصہ تقریباً 30 سال تک ہے، اور 30 سال اگر آپ گنیں تو کاؤنٹ کریں تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ و علیہم السلام کے 6 ماہ کو داخل کریں گے تو جا کے یہ آپ کی، یا حضرت علی کے جو 6 ماہ ہیں وہ داخل کریں گے
تو جا کے یہ 30 سال کا عرصہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ 4 سے 5 لوگ جو ہیں، 5 لوگ یہ خلافت راشدہ میں شامل ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے حسن کے طور پر جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلافت راشدہ میں ہی شامل کیا ہے، لیکن وہ ایک لوگوں کی ذاتی رائے، وہ جمہور کا موقف نہیں ہے۔ اگرچہ میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں، وہ واقعی ایسی ایک ریاست اور ایک خلافت رہی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، جس نے حضرت عمر کے دور کی یاد دلا دی تھی۔ مطلب لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم نے عمر ثانی دیکھا ہے، تو یہ آپ شامل کر سکتے ہیں اس میں۔ شورائی نظام۔ اب شورا کا میں اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ شورا کا مقصد کیا ہے۔ اب دیکھیں، خلافت کے نظام کو مشورے سے چلانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ہم اسے پہلے بات کر چکے ہیں، غزوہ خندق ہو یا دوسرے معاملات ہوں، اذان کا معاملہ ہو یا جس طرح بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے صاحب سے مشورہ کرتے تھے اور ان کی رائے کو اہمیت بھی دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مشورہ لے لیا لیکن کرتے اپنے تھے، نہیں، بلکہ کئی ایسے معاملات ہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیادہ باتیں مانی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھتے تھے، مشاورت ہوتی تھی، اس کے بعد ایک ساتھ چلتے تھے۔ گویا یہ شورائی نظام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن اسٹیبلش جو ہے وہ پراپر وہ جناب عمر کے دور میں ہوا۔ البتہ ایک چیز کا فرق کرنا ضروری ہے کہ مشورہ صرف اہل افراد سے لیا جاتا تھا۔ گویا یہ نہیں ہے کہ ہر نتو پتو سے گلی میں جا کے بندے سے روک کے پوچھنا جی ہم فلاں کام، ایسا نہیں۔ گویا اس وقت کے جو مجلس شورا کے لوگ تھے اس میں اکابرین شامل ہوتے تھے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی اس میں بدری صحابی شامل ہوتے تھے جو بڑے بڑے اکابرین صحابہ تھے۔ اسی طرح جب صدیق اکبر کی باری ہوئی تھی آپ کی بھی اسی طرح فرماتے تھے۔ پھر حضرت عمر کے دور میں تو باقاعدہ پھر ایک 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی گئی، جس میں عشرہ مبشرہ تقریباً سارے شامل تھے، بدری صحابی شامل تھے۔ لہٰذا یہ بڑے بڑے اکابرین شامل ہوا کرتے تھے، ان کی رائے کے مطابق آگے چلا جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ از خود 4 لڑکے پکڑ کے تو وہ ایک ریاست بنا لی، ایسا نہیں تھا۔ کاروبار کے لیے مشورہ صرف کاروباری شخص سے لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی تاجر کے حوالے سے کوئی کام کرنے لگے ہیں لیکن آپ پلمبر سے جا کے مشورہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب آپ شریعت کے معاملات کر رہے ہو، خاص طور پر جب خلافت راشدہ کا معاملہ ہو، مومنین کا مسئلہ ہو، ایک ریاست کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کا مسئلہ ہو اور اس کے اندر پھر غیر مسلم بھی موجود ہوں، تو یہ لازم ہے کہ اس وقت کے اکابرین کو شامل کیا جائے، بڑے بڑے علماء کو شامل کیا جائے، قداماء کو شامل کیا جائے۔ اس میں صحابہ کرام میں بھی بڑے بڑے علماء، حفاظ قراء تھے جو پھر اس کمیٹی میں شامل ہوئے۔ عدل و انصاف کی حکومت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاص طور پر خلافت راشدہ کا جو بنیادی اصول یا نقطہ نظر تھا وہ عدل و انصاف پر قائم تھا۔ اس کی ایک مثال ایک چھوٹی سی دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب وہ زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہوا تو آپ نے تلوار رنگی کر لی اور آپ نے فرمایا جو حضور کے دور میں اگر ایک بکری کا بچہ بھی دیتا تھا، اگر اس نے انکار کیا تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ یہ انصاف ہے، عدل ہے کہ گویا جو تم اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ کر چکے اسی کے اوپر چلیں گے۔ اور حضرت عمر کو دیکھیں، پھر حضرت عثمان کو دیکھیں، حضرت علی کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں جی۔ یہ عدل و انصاف اس خلافت راشدہ کا تو میں کہتا ہوں جس طرح ایک جھومر ہوتا ہے نا، ایک ٹکا ہوتا ہے خوبصورت، یہ تو چمکتا ہوا سورج ہے سر، خلافت راشدہ کا جو عدلیہ کا نظام ہے۔ اور پھر عدلیہ کا نظام دیکھیں، اس کی 2 بڑی بڑی شاخیں آتی ہیں، جس میں تو ایک میرٹ ہے اور ایک انصاف ہے، جس کی آج تک جو ہے وہ گونج ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اور خلافت راشدہ نے اس ضمن میں جو ضابطے لاگو کیے وہ پہلے اور بعد میں آنے والوں سے بہت زیادہ تھے۔ گویا یہ ضابطے جو قوانین جو آپ نے طے کیے تھے وہ اس میں آلریڈی موجود بھی تھے کچھ، لیکن جو بعد میں خلفاء آتے تھے وہ مزید اس کو مستحکم بناتے تھے۔ فلاحی ریاست۔ اب یہ مدینہ کی جو ریاست ہے یہ کہ ایسی ریاست نہیں تھی کہ جس کا مقصد صرف مسلمانوں کو فروغ دینا تھا یا اپنے لوگوں کو، بلکہ یہ ایک ایسی ریاست تھی جس میں ہر شخص کو جو ہے وہ لیوریج ملتا تھا، ہر شخص کو جو ہے جس طرح حضرت عمر کے دور میں دیکھیں ایک واقعہ بڑا خوبصورت آتا ہے۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو ایک یہودی شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا مانگ رہا تھا، بوڑھا۔ آپ نے فرمایا بھی تم کیوں مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کے دور کی بات ہے کہ سٹارٹنگ میں میں امیر ہوا کرتا تھا اور میں باقاعدہ خراج دیتا تھا آپ کو، لیکن آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اب اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ میں
محنت کر سکوں یا کما سکوں، تو اب میرے حالات ایسے نہیں ہیں، اب لہٰذا میں مانگنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصاً بیت المال کی طرف ان کو ریفر کیا اور کہا کہ جب تک یہ زندہ ہیں ان کے تمام اخراجات بیت المال کے ذمے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریاست ہے، یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ جس میں فلاح و بہبود شامل ہے اور جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو حقوق مل رہے ہیں۔ تبھی اگر آپ دیکھیں اسلام جو ہے سب سے زیادہ اپنے پازیٹیوٹی کے ساتھ پھیلا ہے، تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا۔ اور پھر بیت المال کا انتظام خلافت راشدہ میں ایک انتہائی حساس معاملہ تھا، جس میں 1 درہم کا حساب رکھا جاتا تھا۔ گویا ایک اگر آپ نے یا خلیفہ نے 3 درہم لیے ہیں تو وہ 3 درہم وہ واپس کرتا تھا، وہ اسی لیے واپس کرتا تھا چونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ رقم جو ہے یہ غرباء، یتیماں اور مظلوموں پر استعمال کی جائے گی۔ تو فلاحی ریاست کا مقصد صرف مسلمانوں کو یہ پروٹیکشن دینا یا ان کی حفاظت کرنا یا ان کو امیر کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ تمام لوگوں کو، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کو لیوریج ملے گا۔ انسانی مساوات، خلافت راشدہ میں کسی شخص کو قانون کے ضمن میں امتیازی حیثیت حاصل نہیں تھی، اور یہ ہم شروع میں بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت ایک نظام ہے۔ دیکھیں جب آپ قانون سے بالا تر ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ کسی کو بھی گاڑی کے تلے روند کے چلے جائیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہم نے پچھلے دروس میں 2-4 جو گزرے اس میں اس بات تفصیلی بحث کی کہ دیکھیں اگر آپ کا وزیر اعظم چور ہے یا وزیر اعظم پر چوری ثابت ہو جاتی ہے تو وہ ایک بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ساتھ وہ انصاف کیوں نہ کیا جائے؟ یہاں پر آپ دیکھیں گاڑیاں روک دی جاتی ہیں، اشارے روک دیے جاتے ہیں، کیا جی ایک MN MP نے گزرنا ہے، وہاں پر ایمبولینس کھڑی ہوئی ہے۔ لہذا اسلام اس قانون کو فروغ نہیں دیتا۔ اسلام تو اس قانون کو فروغ دیتا ہے کہ جناب حضرت علی کے اوپر بھی آ جاتی نا اگر کوئی بات، تو وہ بھی عدالت کے کٹگرے میں کھڑے ہوں گے، نہ صرف کھڑے ہوں گے بلکہ وہ حضرت علی کا تو بڑا مشہور واقعہ دیکھیں کہ کٹگرے میں کھڑا کیا اور وہ حضرت علی امیر المومنین تھے اس وقت، ان سے سوالات کیے گئے، پھر انہوں نے جوابات دیے اپنے غلام کی، انہوں نے کہا جی آپ کے غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، پھر انہوں نے جناب والا اپنے بیٹے کو کہا، انہوں نے کہا جی بیٹے کے بھی قبول نہیں ہے، حالانکہ زرہ حضرت علی کی ہی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس عمل کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ یہودی جو آپ کے خلاف آیا تھا وہ اسلام لے آیا۔ لہٰذا اسلام کا یا خلافت راشدہ کا جو منشور تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، وہ یہ تک قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک صحابی کو چھڑی دی کہ لو تم اپنا حساب برابر کرو؟ یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے، اور یہی اصول جو ہے وہ خلافت راشدہ کے بعد مسلم سلطنت میں بھی جاری رہا۔ ایسا نہیں کہ مسلم سلاطین جو ہیں، کئی سلاطین جو ہیں وہ ایک بڑے فقی عالم گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی والدہ کی انہوں نے غلط سفارش کی تھی، والدہ نے، انہوں نے اپنی والدہ کے بدلے کوڑے کھائے، وہ مفتی بھی تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا خاص طور پر جو خلیفہ رہے ہیں، ہمارے مسلم حکمران رہے ہیں، ان کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ انسانی مساوات کو تو بالکل برابر رکھتے ہیں، کوئی بھی بالا تر قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سب سے بڑی جو جد و جہد تھی اس دور میں وہ جہاد تھی۔ گویا کوئی بھی شخص اس سے بالا تر نہیں تھا، ہر شخص جس کو حکمران بنایا گیا اس کی سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے جہاد کرنا، اور جہاد کیا دین کے تحفظ کے لیے تھا، اور مسلمانوں کے اور خاص طور پر مظلوموں کی داد رسی کے لیے تھا۔ یہ جہاد اس کا مقصد اسلام کی سرزمین کو پھیلانا نہیں تھا، اس کا مقصد مظلوموں کو، جہاں جہاں دنیا میں کوئی مظلوم ہے اس کی داد رسی کے لیے اسلام وہاں پر پہنچے۔ اگر خلاصہ سبق دیکھیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت قائم ہی کیوں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، جس سے مظلوموں کی داد رسی ہو، ایک ایسا نظام قائم کرنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظام تھا، اسے مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اس میں مزید اصلاحات کرنے کے لیے، اور آخر میں خلافہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ عوام کی مرضی سے وہ سربراہ بنتے ہیں، اور اس میں بھی بنیاد تقویٰ ہوتی ہے۔ یہ آج کا ہمارا عزیز طلباء درس تھا، امید ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔